سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ امریکہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ کیا وہ واقعی سیز فائر کروانا چاہتا ہے یا اس آگ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو کچھ روز پہلے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی تھی تو ایک رات پہلے ان کے جو بھارت کے امریکی داماد تھے وہ اس میں غیر جانبدار بنے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن صبح اٹھ کے جب انہوں نے چپیڑیں پڑتی دیکھیں انڈیا کو تو ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ وہ ان کا علاقائی اتحادی تھا اور وہ ان کے عالمی اتحادی تھے. اس وقت بھی جو صورتحال ہے جو ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جب ایک بڑی جارحیت مسلط کی گئی ایران پر اور ایران کے اندر جو کیفیت طاری ہوئی، ان کی سیاسی اور ان کی عسکری لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. لیکن وہ ایران جس کے بارے میں ہم بھی توقع نہیں کر رہے تھے، انہوں نے جتنا بھرپور رد عمل دیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے ابھی تک انہیں بھی یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کے F-35 کس نے گرائے ہیں اور کیسے گرے ہیں، اور وہ جو ایفا کی ان کی ریفائنری ہے وہ کیسے اڑ گئی ہے. تو لہٰذا اس میں خود ان کی پریشانی بھی بڑھ رہی ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں، کسی کو غلط نہیں کہ اسرائیل کی پشت پہ امریکہ ہے، اور امریکہ تو کہا کرتا ہے کہ ہماری طاقتیں، ہماری قوتیں ساری اسرائیل کی پشت پہ ہیں. تو لہٰذا اسرائیل نے ایک لیٹر لکھا ہے امریکہ کو جس میں ان سے مدد مانگی ہے. تو بات ہے کہ یہ مدد مانگنے کی نوبت کیوں آئی، اس کا مطلب وہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہے. میں سمجھتا ہوں میں صرف امریکہ کی نیت جاننا چاہتی ہوں، وہ اس وقت کیا کرنا چاہتا ہے. دیکھیں، بات یہ کہ وہ جس طرح بھارت کو بچا رہا تھا، جو کیفیت اب تک طاری ہوئی ہے اور جتنا بھرپور رد عمل آیا ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف، ان کی پریشانی بڑی ہے. اور پھر آپ سفارتی محاذ پہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج پوٹن سے بات کی ہے، چینی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی، اور ساتھ انہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے. اور میں یہ بات کہوں، ہم لوگ کریڈٹ نہیں لیتے اپنا کہ پہلگام پر پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل کیا تھا کہ بھئی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ہم تحقیقات آپ کروائیں، ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب بھی پاکستان کا یہی تھا کہ بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ نے جارحیت کی ہے، آپ نے زیادتی کی ہے، تو حق دفاع ایران کو حاصل ہے. آپ ذرا دیکھیں، میں حیران ہوں کہ آج وہی بات ولی عہد بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. ولی عہد نے ایرانی پریزیڈنٹ سے بات کیا، کھل کر حمایت کی جا رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے ایران کی، اور اس سے قطر بھی حمایت کر رہا ہے ایران کی. میں یہی کہہ رہا ہوں، مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے. جیسے بھارت ہمیں بتا رہا تھا نا اتنا بڑا ہے، میں پاکستان پہ چڑھ دوڑوں گا، میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا، یہ 12 گھنٹے کے اندر صورتحال ہی بدل گئی. دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. یہ کیفیت دوسری ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح بھارت کے والے سے ہزیمت سے دو چار ہوا ہے امریکہ، یہ اسرائیل والا بھی مسئلہ ہوا ہے. اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایران نے بھرپور رد عمل دے کے یہ ثابت کر دیا ہے وہ قوم ہے اور وہ شہادتوں کے لیے تیار ہے. اور جو قومیں شہادتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں انہیں آپ شکست نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، کوئی دو رائے تو نہیں ہے پاکستانی سیاستدانوں میں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو غزہ کی صورتحال تھی نا، اس نے پاکستان کے اندر اور خود عالم اسلام کے اندر ایک تحریک لوگوں میں پیدا کی کہ جو غزہ میں انہوں نے قیامت برپا کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے ایک رد عمل تھا. اور حکومت نے ایک سٹانس لیا، جرأت مندانہ سٹانس لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑھ کے ہو کچھ نہیں سکتا تھا. اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے، سینٹ نے، قومی اسمبلی کے اندر ریزولیشنز آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی جو ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، ایک ٹویٹ وہ بھی کر دیں اسرائیل کے خلاف. پاکستان کے پرائم منسٹر نے تو جرأت سے اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور ہر آپ لیڈر دیکھ لیں کہ انہوں نے مذمت کیا، ان کی طرف سے بھی آنی چاہیے. ان کی پارٹی نے ریزولیشن میں ساتھ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب قوم بن جائے نا آپ، تو پھر آپ کو فتوحات ملتی ہے. ایران کے اندر بھی جو کیفیت طاری ہوئی ہے وہ پاکستان والی ہے. دیکھیں، پاکستان میں 22 اپریل کے بعد کا پاکستان بالکل مختلف ہے. کہ اس سے پہلے ایک تھریٹس ہوتی تھی انڈیا کی کہ جی پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، 10 مئی کے بعد سکھا دیں گے. وہ جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے آج تک وہ سخت کی کیفیت میں، وہ ابھی تک اس سے نکل نہیں پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایشوز پہ پاکستان کے اندر اتفاق رائے ہونا چاہیے. اور بھارتی جارحیت کے بعد کا پاکستان اور اب جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اور خاص طور پہ میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ شاید ایران کے اس حوالے سے کنفیوز ہوگا. پاکستان اپنے سٹانس پہ کھڑا رہا ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے ہمارا سٹانس جو ہے بڑا مضبوط ہے. اور پاکستان، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا ذرا کہ وہ مودی صاحب جن کے حوالے سے ایران غیر جانبدار تھا یہ ساری صورتحال میں،
پاکستان غیر جانبدار نہیں ہوا. پاکستان نے ایک کلیئر سٹانس لیا ہے اور وہ مودی جس کے حوالے سے ایران سمجھتا تھا, آج وہ دیکھیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ایران کے خلاف کھڑے ہیں, وہ ایران کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. بھارتی میڈیا اس وقت سلمان صاحب ایک بات جو میں جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان اتنی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے, ایران کی حمایت کر رہا ہے, اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر تو آپ دنیاوی حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس خطے کی سیاست تبدیل ہو گئی ہے. آپ کو مشرق وسطیٰ میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. میں محمد بن سلمان کی بات کر رہا ہوں, کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ کھل کے مذمت کرے گا اور وہ پاکستان کے سٹانس کی تائید کرے گا؟ اس خطے کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے اور مجھے یہ کہنے دیں کہ امریکہ کا وہ رول اب ختم ہو رہا ہے. چین ایک بڑی پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. اس کی خاموشی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ چین میٹر کرتا ہے, اور بات یہ کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا, ان کا معاشی ایجنڈا ہے. اور آج اگر پاکستان کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہیں, کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت نہیں کھڑے, وہ کہتے ہیں پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح بھارت کے خلاف ایک یکجہتی تھی, ایک اتحاد تھا, اسی طرح پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے موقف میں اگر مگر کی بات نہیں کرتے. جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس خطے میں افغانستان خاموش نہیں ہو گیا جس کا ہمیں خوف تھا. افغانستان ساتھ کھڑا ہے, ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس خطے کی سیاست تبدیل ہو گئی ہے. آئسولیٹ ہے تو اس وقت انڈیا ہے, تو آپ آنے والے وقت کے اندر مشرق وسطیٰ کا نقشہ بھی تبدیل ہوتا دیکھیں گے.